ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں ان عبادتوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے، بس عمل کریں گے ہم. اور اللہ اگر ہمیں ان کی حکمت نہ بتائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی حکمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. زکوٰۃ کی حکمت بیان کی، تثبیتا من انفسہم، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. جب پیسہ نکالو گے نا، جب بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ واپس آئے. انویسٹمنٹ کا تو اصول ہے نا کہ بھائی مجھے کتنا ملے گا. یہودی سے آپ 5 روپے مانگو، وہ کہے گا مجھے کتنا دے گا بھائی اس پہ تو. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، شکریہ بھی نہیں چاہیے، تعلقات بھی وسیع کرنا مقصد نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اس لیے دیتا ہے کہ بھائی مشکل میں کام آئے گا. نا نا نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب ہم کسی کو کھلائیں گے، اللہ کے لیے پیسے دیں گے، بھائی شکریہ نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں بول دینا، کہیں ثواب نہ کم ہو جائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیسے کی محبت دل سے نکلے گی، دل میں سکون پیدا ہوگا، دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں، ابھی زکوٰۃ میرا موضوع نہیں ہے. نماز کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں بے حیائی سے نہیں رکتے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہوگے، ورنہ 5 ٹائم باوضو رہنا بے حیا آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہر وقت کپڑے اس کے ناپاک ہی رہتے ہیں، اس کو تو بریکیں لگانی پڑتی ہیں، پاک صاف رہنا پڑتا ہے اس کو. اور نماز کے اوقات دن میں 5 ٹائم اللہ نے ایسے بکھیر دیے ہیں کہ آپ بار بار مسجد میں حاضری ہوگی تو آپ کو برائی کے لیے ٹائم دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. فلم دیکھ رہے ہیں پھر نکل کے چلے گئے نماز پڑھنے. ایک صاحب ہمارے دوست تھے، وہ سینما گھر میں فلم دیکھنے جاتے تھے مگر نماز ہی پڑھتے تھے. کہہ رہے میں اتنا کنفیوز ہوتا تھا فلم دیکھتے ہوئے، پھر میں نماز کے لیے نکلتا تھا تو وہ فلم کا مزہ کیا ہو جاتا تھا؟ کرکرا. تو ایسے لوگ بھی ہیں. ایک صاحب نمازی تھے تو وہ بلیک میں سینما گھر کا ٹکٹ خرید رہے ہیں، وہ بھی بلیک. ایک تو سینما کا ٹکٹ خرید رہے ہیں اور وہ بھی کس میں؟ بلیک میں. تو جب دیر ہو رہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جلدی دو، نماز پڑھنے بھی جانا ہے. سینما گھر والے نے کہا عجیب بات ہے یار، ایک تو ٹکٹ بھی لے رہا ہے، اوپر سے بلیک میں لے رہا ہے، اور اوپر سے دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ نماز پڑھنے جانا ہے. تو نماز ہے نا، وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. اسلام چھوڑ دو کہ کیا کہ فلم کے چکر میں؟ تو ایسے ہی نماز اور اسلام ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی. تو وہ جو نہیں چھوڑ رہے نا، وہ یا تو نماز صحیح طرح پڑھ نہیں رہے ہیں، یا یہ کہ اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو اس سے بھی بڑے بے حیا ہوتے. نماز نے کچھ نہ کچھ کمی بہرحال کی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں تو نماز نہیں پڑھتا مگر میں بے حیا نہیں ہوں، میرا بھائی نمازی ہے وہ تو الٹے الٹے کام کرتا ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو کہاں روکتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ اگر نمازی ہوتے تو اس سے بھی زیادہ حیا والے ہوتے، اور آپ کا بھائی اگر بے نمازی ہوتا تو اتنا بھی بے شرم ہے، اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوتا. کیونکہ کچھ چیزیں تو ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ کام نمازوں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حج کی حکمت بیان نہ کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اللہ نے بیان کر دی، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے.